میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج ہم ایلیا نبی کے بارے میں کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایلیا نبی جو بائبل کے مطابق بہت بڑے مرد خدا ہوئے، جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو میرے عزیزو، جو ایلیا نبی تھے، تشبی جن کا نام تھا، ایلیا تشبی، وہ جلاد کے پردیسیوں میں سے پیدا ہوئے، یعنی کہ پردیسیوں میں سے، نہ کہ کاہنوں میں سے۔ تو میرے عزیزو، خداوند جس کو چنتا ہے وہ بے شمار دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت کا شاہ یہودا کا دور ہے جب اخیب اسرائیل پر سلطنت کرتا تھا، بادشاہت کرتا تھا۔ تو جو اخیب بادشاہ ہے، اخیب بادشاہ نے 22 برس تک اسرائیل پر سلطنت کی، اور اخیب کے باپ عمری نے اسرائیل کا شہر سامریا پہاڑ پر بنایا، جو کہ اس نے 2 قنطار چاندی دے کر مول لیا تھا۔ اور وہ جس مالک سے وہ جگہ خریدی تھی اس کا نام سمر تھا، اور اسی کے نام پر سامریا شہر بنایا گیا۔ تو میرے عزیزو، تو جو عمری تھا، اور عمری سے پہلے جو بادشاہ ہوا، بادشاہ نے وہ کام کیے جو خداوند کی نظر میں برے تھے، اور خداوند نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کی جگہ پر عمری کو بادشاہ بنایا۔ اور عمری نے 12 برس تک اسرائیل پر سلطنت کی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے 22 برس تک اخیب نے اسرائیل میں سلطنت کی۔ لیکن عمری نے وہی کام کیے جو خداوند کی نظر میں برے تھے، جس طرح بادشاہ نے یا انہیں سب وہ کام کیے اس سے پہلے جتنے بھی کنگز ہوئے تھے، ان سب نے وہ کام کیے جو خداوند کی نظر میں برے تھے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور خداوند نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح یہ اخیب نے بھی وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بہت زیادہ برا تھا۔ اس نے وہ کیا جو اس سے پہلے بادشاہوں نے کیا، اس سے بھی زیادہ کر کیا، کیونکہ اس نے سامریا شہر بنایا اور اس میں بال کا مندر بنا دیا، اور وہاں پر بال کی پرستش کی، اور اس کو سجدہ کیا، اور اسرائیلی لوگوں سے بھی اس نے گناہ کرایا اور خداوند کو غصہ دلایا۔ تو میرے عزیزو، یہ شاہ یہودا کا ٹائم ہے جب یہ اخیب سلطنت کرتا تھا۔ تو خداوند کا کلام ایلیا پر نازل ہوا کہ اٹھ اور اخیب سے کہہ کہ اب اس ملک میں نہ تو مینا برسے گا، اور نہ تمہیں کوئی برسات ملے گی، بلکہ بہت زیادہ کال ہوگا۔ اور جب وہ اس سے بات کرتا ہے تو خداوند کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے کہ تو جا اور جا کر بات کر دی، اب جا کر چھپ جا، تجھے خطرہ ہے۔ تو جو ایلیا ہوتا ہے وہ جا کے چھپ جاتا ہے۔ خداوند سے کہتے ہیں کہ جا کے نہ تو جو یردن کے بالکل سامنے ایک نالا ہے، اس نالے کے پاس جا کے تو رہ اور اسی نالا میں سے پینا، اور میں نے کؤوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تجھے خوراک مہیا کریں۔ اور ایسا ہوا کہ ایلیا خداوند کے کہنے کے مطابق وہاں نالا کے اوپر گیا، اور وہاں کرید کے نالا پر گیا، اور وہاں جا کر اس نے ڈیرا لگایا، اور وہیں اس کے لیے کوے روٹی اور گوشت دن اور رات کو لاتے رہے، اور ایلیا وہاں پر کھا پی کے بڑھتا گیا اور رہتا رہا۔ اور ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد نالا میں سے پانی سوکھ گیا، کیونکہ وہاں مینا نہیں برسا تھا۔ تو پھر خداوند کا کلام ایلیا پر نازل ہوا کہ اٹھ اور جا، کیونکہ دوسری جگہ سیدا کی طرف جا جو صارفت میں ہے، کیونکہ میں نے ایک بیوہ کو تیرے لیے مقرر کر دیا ہے جو تمہاری حفاظت کرے گی، جو تمہیں کھانے کو دے گی۔ اور ایلیا نبی خداوند کے کہنے کے مطابق صارفت کو جاتا ہے۔ تو وہاں جب جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جاتے ہی اس کو ایک عورت بیوہ ملتی ہے جو لکڑیاں چنتی ہوتی ہے۔ تو ایلیا اسے آواز دیتا ہے، ایلیا پکار کر کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دے۔ تو وہ عورت اسے پانی پلانے کے لیے آتی، تو کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک ٹکیا بنا دو۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم، میرے گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا ہے جس میں 1 یا 2 ٹکیاں بنیں گی،
اور وہ میں یہ لکڑیاں چن رہی ہوں، میں جا کے تو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے وہ 1-2 ٹکیاں بنائیں گے، کھائیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے۔ تو مرد خدا ایلیا اسے کہتا ہے کہ ڈر مت، خوف نہ کھا، کیونکہ خداوند نے تیرے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک اس ملک میں برسات نہیں ہوتی، کال ختم نہیں ہوتا، تب تک میں تیرے گھر کی جو کپی ہے اس میں تیل نہیں ختم ہوگا، اور تیرے جو گھر کی جو مٹکی ہے اس میں آٹا کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک برسات نہ ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، اور جو کہ اس بیوہ کے بیٹا تھا اور یہ تینوں لوگ اور اس کے علاوہ جو بھی شاید اس کے ساتھ تھے، وہ سب نے کھایا، اور نہ تو آٹا میں سے آٹا ختم ہوا، نہ تیل کی کپی ختم ہوئی میرے عزیزو۔ اور اسی دوران میں جب ایلیا اس کے گھر میں رہتا تھا تو اس کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار اتنا سخت ہو گیا کہ اس بیماری میں وہ اس کا بیوہ کا بیٹا مر جاتا ہے، تو وہ رو کر ایلیا کو پکارتی اور کہتی ہے کہ ایلیا تو یہاں پر آیا اس لیے ہے کہ میرا بیٹا مر جائے؟ تو ایلیا کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر، تو اپنے بیٹے کو مجھے دے۔ وہ اسے اٹھا کر جہاں وہ لیٹتا تھا، وہ ایک کوٹھری میں جو اس کو جگہ ملی ہوئی تھی، ایلیا اس لڑکے کو وہاں لے جا کر لٹا دیتا ہے اپنے پلنگ پر، اور اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اس کو پسارتا ہے 2-3 بار، اور خداوند سے فریاد کرتا ہے، خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ دیکھ میں تو اس کے گھر میں رہتا ہوں، اس نے مجھے پناہ دی ہوئی ہے، تو اگر تو نے تو نہیں کیا تو اس کو زندہ کر۔ پھر خداوند اس کی فریاد سنتا ہے، اور وہ اسی گھڑی جو جی اٹھتا ہے۔ تب وہ عورت جو بیوہ ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں جان گئی کہ تو خداوند کی طرف سے ہے اور تو مرد خدا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔